ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ نساء کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اب آگے چل کے کیونکہ انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور خصوصاً خاندانی نظام کی بہتری اور استواری کے لیے قانون ارشاد فرمائے جانے والے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہید اس طرح اٹھائی کہ ایک طرف تو اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید کی گئی، اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ ایک فرد سے ہوئی، اور قرآن پاک میں خود اس کی تشریح قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو اس کیفیت کی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہیں، اور عام طور پر جو بھی بات اہل تفسیر بیان کرتے ہیں اور جو بات دیگر کتب آسمانی میں بیان ہوئی ہے، مثلا بائبل میں، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن جو ہے وہ اس بارے میں بالکل خاموش ہے، اور جو حدیث اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم بھی وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے، لہٰذا اس چیز کو مجمل رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہت قوی رائے یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو پھر رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ یعنی جب تک وہ بچے ہیں یتیم، کیونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو ہر گھر میں اس وقت تو عرب جو تھے ان میں اولاد کی کثرت کو ایک باعث فخر بات سمجھا جاتا تھا، تو ہر گھر میں بہت سے بچے تھے جو کہ یتیم ہو چکے تھے۔ تو اب ان یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک وہ بچے ہیں ان کے مال انہی کے مفاد کے مطابق خرچ کرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو جو ان کا حق ہے وہ انہیں واپس کر دو، اور خبیث کو طیب مال کے ساتھ نہ بدلو۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کی بجائے حرام خوری نہ کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدل لو۔ یعنی کسی یتیم کا کوئی باغ ہے اور وہ بڑا زرخیز ہے، لیکن آپ اپنی بنجر زمین سے اس کو بدل لیں، اس طرح اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو
تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ کوئی اور جو ہے وہ ان کے مال کا سرپرست نہ بن جائے، تو جو لوگ ان کی پرورش کر رہے ہوتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم خود ہی ان سے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ ہم جس طرح چاہیں ان کو دبا کر رکھیں، اور پھر وہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی اور ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب کثرت ازواج سے اس کے مصارف بڑھ جاتے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم اور بے انصافی سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی ہی بیویاں کرو جتنوں میں تم انصاف کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر 1 ہی بیوی کرو۔ یعنی کہ جو ازواج کی تعداد ہے اس کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کر دیا، یعنی کہ آپ 1 سے زیادہ بیویاں تو کر سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ عدل کے ساتھ آپ نے ان کو رکھنا ہے۔ جو شخص عدل کی شرط کو پورا نہیں کرتا مگر 1 سے زیادہ بیویاں کرنے کا جو حق قرآن نے اس کو دیا ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے۔ اور پھر کسی بھی اسلامی حکومت میں حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ہر اس شخص کی ان بیویوں کو جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ ان کی داد رسی کریں۔ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اور اس آیت سے مراد لونڈیاں ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ آج کے دور میں لونڈیوں کا جو ہے یہ دستور ختم ہو چکا ہے اور یہ منسوخ ہو چکا ہے یہ حکم، کیونکہ یہ اس وقت جب جنگیں ہوا کرتی تھیں باقاعدہ، اور اس وقت جو پھر کفار کے لشکر میں آئی ہوئی خواتین ہوتی تھیں جب وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ جاتی تھیں تو ان کے وہ پہلے نکاح باطل ہو جاتے تھے اور پھر ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم خاندانی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تو پھر، اور اگر تم کسی ایک آزاد خاندانی بیوی کا بھی بار برداشت اگر نہ کر سکو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو۔ یہ کہ اگر 1 سے زیادہ عورتوں کے درمیان تمہیں انصاف کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو پھر لونڈیوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ لونڈیوں کے حقوق خاندانی اور محسنات جو ہوتی ہیں، خاندانی عورتیں یعنی محسنات کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ان کے حقوق جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تم پر ذمہ داریوں کا بار نسبتاً کم پڑے گا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِیئًا مَرِیئًا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا،
اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اور یہاں پہ اس حکم کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک تو کوئی بھی انسان جو صاحب مال ہے تو اس کو اپنے وہ مال، اس کی زندگی کا دار و مدار اس مال پر ہے، تو اس مال کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اگر اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، کم سن ہے، تو بہت جلدی عمر میں اولاد کو اپنے مال ان کے حوالے نہ کر دیں۔ بہت اگر اولاد کم سن ہو تو اس کم سنی میں اپنی اولاد کے حوالے اپنے مالوں کو نہ کریں، بلکہ ان کو کھانے اور پہننے کے لیے اچھا دیں اور انہیں نیک ہدایت کریں، تاکہ جب وہ میچور ہو جائیں اس وقت یہ آپ اپنی مال و دولت ان کے سپرد کریں تاکہ وہ اس کو ضائع نہ کریں۔ اور یہی حکم پھر یہاں پہ یتیموں کے لیے بھی ہے کہ اگر کچھ یتیم آپ کی زندگی میں، اس وقت کوئی ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو خود بہت مالی طور پر انتہائی ان کے حالات مفقود تھے، بہت زیادہ ان کے حالات کمزور تھے، تو پھر وہ یتیموں کے مال ہی سے تھوڑا بہت ان کا اپنا بھی زندگی کا سسٹم چل رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی جب تک وہ نادان ہیں ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، لیکن انہیں پہننے کے لیے دو اور انہیں کھانے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی جب وہ بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہوں، اور دیکھتے رہو کہ ان کی عقلی نشو و نما بھی صحیح ہو رہی ہے۔ بعض اوقات انسان بلوغت کی عمر کو تو پہنچ جاتا ہے لیکن عقلی طور پر وہ اتنا ذمہ دار نہیں ہوتا، یا اتنا ہوشیار نہیں ہوتا، یا اتنا ٹھہراؤ نہیں ہوتا اس کے اندر کہ وہ کوئی درست فیصلہ کر سکے یا درست طریقے سے اپنے مال کو خرچ کر سکے۔ تو پھر ان کا جائزہ بھی لیتے رہو اور یہ دیکھو کہ ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری سے چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو چکی ہے۔ تو پھر جب وہ آپ اس اہلیت کو ان کے اندر پاؤ تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تو مال حوالے کرنے کے لیے بھی دو شرطیں عائد کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بالغ ہو جائیں، دوسرا رشد کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی کہ وہ فہم اور فراست کی بھی ایک خاص، یعنی کہ یہ نہیں کہ 12 13 14 سال کی عمر میں انسان بالغ تو ہو جاتا ہے، لیکن رشد جب انسان کو ملتی ہے، ہدایت یا عقل یا فہم یا فراست، وہ ٹائم اکثر ٹین ایج کے بعد آتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ان کے اندر وہ رشد کی عمر کو پہنچیں تب ان کے مال ان کے حوالے کریں۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال کو جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب پیچھے کیونکہ آیات بڑی سخت آئیں کہ غریب کے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان معاملات کو، یتیم کے مال کے معاملات کو لے کر بہت زیادہ حساس ہو رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نرمی فرمائی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا کہ حد انصاف سے تجاوز نہیں کرنا، کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس وجہ سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مال کا مطالبہ کریں گے تو آپ ان کے مال کو دونوں ہاتھوں سے لٹا دیں اور ان کے مال کو ختم کر دیں، یا ان کے مال سے اپنے لیے جائیدادیں بنا لیں اور ان کو محروم کر دیں۔ ایک تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ پھر یہ کہ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، وہ ایک بلا اجرت جو ہے وہ ان کی خدمت کرے، ان کو پالے پوسے، ان کے مال کی حفاظت کرے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کا مال گواہوں کی موجودگی میں ان کے سپرد کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اور دوسرا، کوئی
ایسا سرپرست ہے غریب یتیم کا جو خود مالی طور پر کمزور ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی اپنا حق خدمت اس حد تک وہ لے سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے، جو معقول انسان جو ہے، وہ اس کو مناسب تسلیم کرے۔ نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق خدمت وہ لے، وہ چوری چھپے نہ لے، بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے، اور پھر اس کا حساب بھی رکھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو لکھ رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ انسان بھول جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ اس لیے کسی بھی، چاہے وہ حقوق کا لین دین ہے اور چاہے وہ اموال کا لین دین ہے، جو بھی لین دین ہو، اس میں اس چیز کا ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک حساب آج آپ دنیا میں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ایک حساب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حساب آسان ترین ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ حساب کریں، اور ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔